وجہ سے شاید گورنمنٹ کو یہ پتا تھا کل جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں کو سٹیٹک رکھا گیا ہے، شاید ظاہر ہے. حالانکہ جو اپوزیشن ہے یہ تحریک انصاف وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ میں تو پرائسز نیچے جا رہی ہیں، ریلیف دینا چاہیے تھا. خیر اب ایک طرف تو مہنگائی اور بڑھ رہی ہے اور بھی بڑھے گی، اور دوسری طرف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں اس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کروانے کے لیے کتنے جتن کیے. منی بجٹ آپ لے کے آئے، ٹیکسوں میں آپ نے اضافہ کیا، جنرل سیلز ٹیکس میں آپ نے اضافہ کیا، اور سب کام کیے آپ نے. لیکن اس کے باوجود جو اب ایف بی آر کے پہلے مالی سال کے 9 ماہ کے اعداد و شمار ہیں اس میں 276 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. کیا یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا؟ دیکھیے بات وہی ہوتی ہے کہ ریالٹی کا اور خواہشات میں جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے حکومت ہو، ایف بی آر ہو، یہ مانتے نہیں کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں، یہ مانتے نہیں ہے جو بنیادی بات ہے کہ ان کے جو ماڈلز ہیں، ان کی جو اوور آل ان کی میتھڈالوجی ہے، ان کی جو ٹیکس پالیسیز ہیں، ان کی جو ٹیکس آپریشن اس میں بڑے سیریس فلاز آ چکے ہیں. ہم آج تک کوئی پرانی روش کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اس کا نتیجہ بہرحال سامنے آ گیا ہے. ناظرین، اس سال حکومت نے اب تک کوئی 800 ارب روپے کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے تھے، جس میں کوئی تقریباً 600 ارب روپے کے ٹیکسز جو تھے وہ بجٹ کے ٹائم پہ لگائے گئے، اور ابھی کوئی 170 ارب روپے کے ایک منی بجٹ آیا تھا. صرف 4 ماہ کا یہ نمبر ہے 170 ارب کا. ٹوٹل اینول فگر ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کافی زیادہ ہے. اس کے باوجود جو کلیکشن ہوئی ہے جولائی سے مارچ تک کا جو فگر ہے وہ تقریباً ان کی کلیکشن ہوئی ہے 5157 ارب روپے کی. ٹارگٹ تھا 5433 ارب روپے کا. تو 276 ارب روپے کا ایک شارٹ فال سامنے آ چکا ہے. صرف مارچ کے مہینے میں 64 ارب روپیہ جو ہے ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے. کامران، اس میں جو آپ بات کر رہے تھے مہنگائی، دیکھیں 31.5% کا ریٹ نمبر تھا آپ کا فروری کا، وہ بڑھ کر 35.5% ہو گیا مارچ میں. کہا یہ جاتا ہے جو نومنل جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، انفلیشن ریٹ پلس آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ، تو ملا کے وہ اس وقت کچھ 36% پلس ہے. یہ جو کلیکشن ہوئی ہے جو پچھلے سال سے صرف 17% زیادہ یا 17.5% زیادہ ہے، لیس دین ہاف آف دی نومنل جی ڈی پی ریٹ. پھر آپ نے 800 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگا دیے. اس کے باوجود یہ انتہائی بری کارکردگی ہے. مطلب مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. جی ایس ٹی کا ریٹ 18% کر دیا اسٹینڈرڈ، باقی اشیاء کے اوپر 25% کر دیا. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا جو ریٹ ہے وہ آپ نے سگریٹس کے اوپر بڑھا دیا. اچھا کیا آپ نے بڑھایا، لیکن وہاں پہ کلیکشن آپ کی ڈپ کر گئی. سیمنٹ کے اوپر آپ نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا ریٹ بڑھا دیا. جو جہاں پہ ان کو ٹیکسز لگانے ہیں وہاں پہ یہ لگا نہیں رہے. اب اس میں 2 فیکٹر جو ہیں، جو ایف بی آر سے میری بات وہ کہہ رہے ہیں 2 بڑی وجوہات ہیں. مینلی وہ ایک چیز کو اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جو درآمدات ہیں، درآمدات کے اوپر جو آپ کی جو امپورٹس کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوئی ہے. بٹ جہاں پہ درآمدات کم ہوئی ہیں، آپ کی ایوریج انہوں نے کہا کہ 5.1 ارب ڈالر کے قریب اگر منتھلی درآمدات ہوں تو آپ یہ ہدف کی طرف بڑھتے ہیں. تو جو امپورٹس ہیں وہ رفلی کوئی 4 بلین ڈالر کے آس پاس رہ رہی ہیں. شاید اس مہینے شاید 4 ارب ڈالر سے بھی کم رہ جائے. لیکن جہاں پہ آپ کی امپورٹس میں کمی ہوئی ہے، روپے کی قدر میں بھی کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تقریباً آپ کی 55% روپے کی ڈی ویلیوشن ہے سنس اپریل لاسٹ ایئر. اس کا امپیکٹ کدھر ہے؟ کیا وہاں سے آپ کمپنسیٹ نہیں ہو رہے؟ ایک چیز. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر امپورٹس کم ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا یہ ماڈل آپ کا فلاڈ ہے، اسی ریویو کے پلیٹ فارم سے اور میں نے اپنی رائٹنگ میں یہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا را اپنے جو یہ سٹرکچر ہے آپ کی ٹیکسیشن کی اس کو چینج کریں. آپ گھر بیٹھ کے دفتر میں بیٹھ کے اسی کے اندر بیٹھ کے آپ کو کلیکشن نہیں ملے گی. آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو ڈیسک آڈٹس کرنے پڑیں گے. آڈٹ ونگ کے اوپر ان کا فوکس نہیں ہے.